السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور عافیت عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا نماز نبوی کا آج کا ٹاپک ہے نماز سفر، یعنی نماز قصر، سفر میں پڑھی جانے والی نماز۔ قصر کے لفظی معنی ہوتے ہیں کمی اور تخفیف کرنا، یعنی مراد وہ نماز ہوتی ہے جو حالت سفر میں جو مقرر رکعات ہیں ان سے کم پڑھی جاتی ہے۔ ویسے قصر کے ایک اور معنی ہیں محل، ایوان، حویلی اور مکان۔ سفر میں ظہر، عصر اور عشاء کی چار فرض رکعتوں کو دو پڑھنا قصر کہلاتا ہے، یعنی کم کر کے پڑھنا۔ فجر اور مغرب میں قصر نہیں، کیونکہ فجر کی 2 سنت بھی پڑھی جاتی ہیں اور 2 فرض بھی، چھوٹی سی نماز ہوتی ہے۔ اسی طرح مغرب میں 3 فرض ہیں، تو وہ 3 کے 3 پڑھنے ہوں گے، ان کی قصر یعنی کمی ان میں نہیں کی جائے گی۔ جو شخص سفر کا ارادہ کرے اور اس ارادے کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے اور اپنی آبادی یعنی اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے باہر نکل جائے، تو شریعت کے حساب سے وہ مسافر ہوتا ہے۔ لہٰذا جب مسافر اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے، اپنے دیہات سے، اپنے گاؤں سے باہر نکل آتا ہے تو وہ پھر اپنی فرض نماز جو ہے اس میں قصر کر سکتا ہے، کمی کر سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر بالمدینۃ 4 وصلی العصر بذی الحلیفۃ رکعتین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھیں، پھر ذی الحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھیں۔ ذو الحلیفہ ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو ذو الحلیفہ پہنچ کر نماز عصر کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عصر میں قصر کر لی، یعنی قصر نماز پڑھی، نماز عصر جو ہے وہ قصر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسنگ، یہ 9 میل کے برابر ہوتے ہیں، اس کی مسافت پر نکلتے تو نماز 2 رکعتیں پڑھتے، یعنی اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں داخل ہوتے اور سفر کتنا کیا ہوتا؟ 3 میل یا 9 میل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو قصر کر لیا کرتے تھے۔ شرط کیا ہے کہ آپ اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں داخل ہو چکے ہوں اور فاصلہ بھی 3 میل یا پھر 9 میل طے ہو چکا ہو۔ اس حدیث میں راوی حدیث شعبہ نے پوری ایمانداری سے کام لیتے ہوئے 3 میل یا 3 فرسخ کہا ہے، یعنی اسے شک ہے کہ اس کے استاذ نے 3 میل یا 3 فرسنگ جو کہ 9 میل کے برابر ہوتا ہے ان کا ذکر کیا تھا۔ بس مسافر کو چاہیے کہ احتیاطاً 9 میل پر قصر کر لے،
یعنی اپنے شہر سے باہر نکل گیا، دوسرے شہر میں، دوسرے علاقے میں داخل ہو گیا، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری کیا ہے؟ احتیاطاً۔ ویسے تو ہم نے پہلے دیکھا نا 3 میل پر بھی، لیکن احتیاطاً کیونکہ راوی کو شک ہے تو بہتر ہے کہ 9 میل فاصلہ بھی طے ہو چکا ہو تو پھر وہ نماز قصر پڑھے، یعنی اپنی حدود جو ہے آبادی کی اس سے باہر نکلنے کے بعد 9 میل کا فاصلہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر منزل مقصود یعنی جہاں پہنچنا ہے 9 میل یا اس سے زیادہ مسافت پر واقع ہو تو مسافر قصر کر سکتا ہے، یعنی جہاں پہنچنا ہے اپنے گھر سے نکلے اور جہاں پہنچنا ہے یہ فاصلہ گھر سے لے کر منزل مقصود تک 9 میل ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو تو پھر قصر نماز پڑھی جائے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر فرما رہے تھے۔ یہ سب 4 کی بجائے 2 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے۔ یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر ادا کرو اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر حملہ کر کے تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو حالت جنگ میں کہا ہے کہ نماز قصر کرو، پھر وہ کہتے ہیں آج ہم امن میں ہیں، یعنی گھروں میں ہیں، نماز قصر کیوں کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی یہی تعجب تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امن کی حالت میں قصر کی اجازت دینا اللہ کا تم پر احسان ہے، اسے قبول کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تم گھروں میں ہوتے ہو تب بھی تمہیں قصر کرنے کی اجازت دیتا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، انعام ہے، تو اسے قبول کرو۔ سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منا میں قصر نماز پڑھائی، حالانکہ ہم تعداد میں بہت زیادہ اور نہایت امن کی حالت میں تھے، یعنی حالت احرام میں تھے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قصر نماز جو ہے وہ صرف حالت جنگ میں نہیں بلکہ امن کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور یہاں پہ جو مسافت ہے جس پر قصر نماز پڑھی جا سکتی ہے وہ 3 میل یا پھر 9 میل کا ذکر ہے نا، تو جو 9 میل ہیں وہ تقریباً 22.5 کلومیٹر بنتے ہیں، اور یہ بھی شرط ہے کہ آپ اپنے شہر سے باہر نکل کر دوسرے شہر میں داخل ہو جائیں تو قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قصر کی حد: اگر کوئی مسافر کسی علاقے میں متردد ٹھہرے کہ آج جاؤں گا یا کل تو نماز قصر کرتا رہے۔ یہاں متردد سے مراد ہے کہ وہ شک میں ہو کہ آج جاؤں گا یا کل جاؤں گا۔ فرض کریں وہ سواری کا انتظار کر رہا ہے یا کسی اور کا، یا کسی بیمار کی عیادت کے لیے آیا ہے اور وہ بیمار ٹھیک نہیں ہو رہا، اسے ہے کہ آج ٹھیک ہوگا کل ٹھیک ہوگا، یا ہاسپٹل میں کسی کے ساتھ رہ رہا ہے اور وہ اسے ڈسچارج نہیں کر رہے، روز کہتے ہیں ہاں شاید 1-2 دن میں کر دیں، اور اس طرح اگر سالوں بھی گزر جائیں تو وہ نماز قصر ہی پڑھے گا، خواہ کئی مہینے لگ جائیں۔ ابو جمرہ
نصر بن عمران رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ ہم غزوے کی غرض سے خراساں میں طویل قیام کرتے تھے، یعنی غزوے کی نیت سے جاتے تھے اور بہت لمبا عرصہ ٹھہرتے تھے، کیا ہم پوری نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہی پڑھا کرو، خواہ تمہیں کسی جگہ متردد مسافر کی حیثیت سے 10 سال قیام کرنا پڑے، یعنی حالت جنگ میں ہیں، اب یہ تو نہیں پتہ ہوتا کہ کب کیا حالت ہو جائے گی، کیا حالات بدل جائیں گے، کون فاتح ہوگا اور کون شکست کھا جائے گا، تو ایسی حالت میں کہا جا رہا ہے 10 سال بھی گزر جائیں تو نماز جو ہے وہ پھر قصر ہی پڑھنی ہے، کیونکہ وہ اس میں آ جاتا ہے کہ وہ متردد ہے، یعنی شک میں ہے، اسے نہیں پتہ آج جانا ہے کہ کل جانا ہے۔ اگر 19 دن تک ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو نماز میں قصر کرے، یہ ایک رائے ہے۔ اسی طرح 15 دن کی بھی ملے گی آپ کو اور 3 دن کی بھی۔ اگر 19 روز سے زائد ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پھر پہلے ہی روز سے نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ یعنی دیکھیں، آپ کسی گھر میں رہ رہے ہیں، اب آپ دوسرے شہر میں گئے، جہاں گئے وہاں فرض کریں آپ نے مہینوں رہنا ہے، تو پھر تو آپ قصر نماز نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ نے 19 دن سے زیادہ رہنا ہے تو بھی آپ قصر نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے 19 دن یا اس سے کم رہنا ہے تو آپ قصر پڑھیں گے۔ اسی طرح کچھ جو علماء ہیں وہ 15 دن کہتے ہیں اور کچھ 3 دن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں 19 دن قیام کیا اور قصر کرتے رہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر سفر میں کہیں 19 دن اقامت کریں ہم قصر کریں گے، اور اگر 19 دن سے زیادہ اقامت کریں گے تو پوری نماز پڑھیں گے۔ یہاں یہی پتہ چلتا ہے کہ قصر نماز میں بھی اقامت کی جاتی ہے۔ سفر میں اذان اور جماعت۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی، میں اور میرا چچا زاد بھائی، ہم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سفر پر جاؤ تو اذان اور اقامت کہو، پھر تم میں جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ یعنی قصر نماز کی جس طرح سے پہلے بات ہوئی اقامت ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ سفر میں 2 نمازیں جمع کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر میں ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے۔ ایک نماز کے وقت میں دوسری کو ملا کر پڑھنا جمع کہلاتا ہے۔ یعنی ایک نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو ایک نماز آنے والی یا جو گزر چکی ہے اس کو ساتھ میں ملا کر پڑھ لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ نمازوں کا جمع کرنا۔ جمع کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہے وہ کہلاتا ہے جمع تقدیم، یعنی پہلے جمع کر لینا، نماز کو پہلے پڑھ لینا۔ ظہر کے وقت نماز ظہر کے ساتھ نماز عصر اور مغرب کے وقت نماز مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا جمع تقدیم کہلاتا ہے۔ یعنی آپ نے ظہر کے وقت عصر کی نماز پڑھ لی، عصر کی پہلے پڑھ لی نا، تو تقدیم کہلائے گی، جمع تقدیم۔ اسی طرح مغرب کے وقت عشاء کی نماز پڑھ لی تو یہ کیا ہے؟ جمع تقدیم۔ دوسرا ہے طریقہ جمع تاخیر، یعنی دیر سے پڑھنا نا، بعد میں جمع کرنا۔
عصر کے وقت نماز عصر کے ساتھ نماز ظہر پڑھ لینا، یعنی آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر تو گزر چکا ہے نا، تو اب آپ عصر کے ساتھ جب ظہر پڑھیں گے تو ظہر تاخیر کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے نا، اس لیے جمع تاخیر ہے۔ اسی طرح عشاء کے وقت نماز عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنا، آپ عشاء کی پڑھ رہے ہیں، مغرب کی آپ نے نہیں پڑھی تھی، اب تاخیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں عشاء کے ساتھ، تو یہ جمع تاخیر ہے۔ یعنی ظہر کے وقت سفر شروع کرنا ہو تو ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر کے وقت اکٹھی کی جا سکتی ہیں۔ اگر ظہر سے قبل سفر شروع کرنا ہو تو ظہر کی نماز مؤخر کر کے اور عصر کے وقت دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی جائز ہیں۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے وقت میں نماز عصر کے ساتھ جمع فرما لیتے، اور اگر سورج ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرتے تو ظہر اور عصر کو اسی وقت یعنی ظہر کے وقت میں ادا فرماتے۔ اسی طرح اگر سورج غروب ہونے سے پہلے سفر شروع کرتے تو مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت میں نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے، اور اگر سورج غروب ہونے کے بعد سفر شروع کرتے تو نماز مغرب اور عشاء کو اسی مغرب کے وقت پڑھ لیتے۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سفر میں یہ آسانی جو ہے ہمیں دی ہے اور سہولت دی ہے۔ نماز قصر میں فجر، ظہر، عصر اور عشاء کے 2 فرض شامل ہیں اور مغرب کے 3 فرض جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں۔ سفر میں سنتیں معاف ہیں۔ حفص بن عاصم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا، اے میرے بھتیجے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرما لی، اور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا۔ ان سب نے سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا کہ وہ سفر میں صرف 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ سفر میں سنتیں، نفل سب معاف ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما میدان منی میں 2 رکعتیں نماز قصر پڑھ کر اپنے بستر پر چلے جاتے تھے۔ حفص رحم اللہ کہتے ہیں، میں نے کہا چچا جان، اگر اس کے بعد آپ 2 رکعتیں سنت پڑھ لیا کریں تو کیا حرج ہے؟ انہوں نے فرمایا، اگر مجھے یہ کرنا ہوتا تو فرض نماز ہی پوری پڑھ لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لے گئے تو 1 اذان اور 2 اقامتوں سے نماز مغرب اور نماز عشاء جمع کی، اور دونوں میں سنتیں نہیں پڑھی۔ حضر میں یعنی گھر میں 2 نمازوں کا جمع کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا، حالانکہ وہاں دشمن کا خوف نہیں تھا اور نہ ہی سفر کی حالت تھی، یعنی نہ تو وہ حالت جنگ میں تھے اور نہ ہی سفر کر رہے تھے۔ مثلاً کوئی ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہو اور آپریشن بھی بہت لمبا ہو، تو کیا وہ نماز کے لیے وقفہ کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، تو وہ پھر کیا کر سکتا ہے؟ نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا، یعنی گھر میں ہوتے ہوئے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی خوف کے نمازوں کو جمع کیا۔ راوی ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی گھر میں رہتے ہوئے بغیر عذر کے ظہر اور عصر کی نماز کو کیوں جمع کیا؟ سعید نے جواب دیا، جس طرح تم نے مجھ سے دریافت کیا ہے، اسی طرح میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا تھا، تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دشواری میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے جو بھی میں نے بتائی ہے، جیسے کہ ایک پائلٹ جہاز چلا رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، ہوائیں تیز کئی دفعہ چلنے لگتی ہیں یا کچھ اور جکڑ چل پڑتا ہے، تو ایسے میں نماز کا ٹائم گزر جائے تو کیا وہ نماز پڑھے گا یا اتنے سارے مسافروں کی جان خطرے میں ڈال دے گا؟ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسا کر کے دکھایا تاکہ امت کو آسانی ہو جائے۔ آج کل اس طرح کے بہت سارے حالات سے مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ نمازوں کو جمع کر لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے خوف اور سفر کے بغیر ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا۔ عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بصرہ میں عصر کے بعد ہمیں خطبہ دینا شروع کیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے چمکنے لگے، یعنی کافی رات ہو گئی۔ کسی نے کہا طباس مغرب کا وقت گزر چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے سنت نہ سکھاؤ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر اور عصر اور پھر مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے اگر کوئی بہت ضروری دین کی بات کسی کو بتائی جا رہی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس وقت آپ وقفہ دیں، تو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ یہاں عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے شک پڑا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مغرب کی نماز قضا کر لی، ستارے بھی نکل آئے، اور انہوں نے کہا مجھے سنت نہ سکھاؤ، جمع کرنے کا طریقہ بلکہ بتا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی تصدیق کی۔ اسی طرح کئی دفعہ سفر بہت ایمرجنسی میں کرنا پڑ جاتا ہے اور فرض نماز سواری پر نہیں ہوتی، لہٰذا جمع تقدیم کر کے گھر سے نکلا جا سکتا ہے۔ ان روایات سے یہی معلوم ہوا کہ شدید ضرورت اور شرعی عذر کی بنا پر حضر میں یعنی گھر میں کبھی کبھار نمازیں جمع کر کے پڑھنا جائز ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بغیر عذر کے ایسا کرنا
یا اس کو اپنا معمول بنا لینا، یعنی روز ایسا ہی کیا جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہو تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے کہ 2 نمازیں جمع کر لی جائے۔ شدید ضرورت کے بغیر ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ بھی نہیں کہ آپ دکانداری کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور روز کا معمول بنا لیں، یا سستی کی وجہ سے ایسا کر لیں کہ 2 نمازیں جمع کر لیں، پھر ایسا کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ سخت گناہ ہے۔ ہر نماز جو ہے اس کے مقرر وقت پر پڑھنا جو ہے بہت ہی ضروری ہے نماز کا، اور بغیر عذر کے ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے، اور عام حالات میں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ نماز جو ہے وہ اول وقت میں پڑھی جائے، کیونکہ اس کا بہت زیادہ اجر ہے اور بخشش ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔